السلام علیکم جی. آج جو ہے جی وہ ایک خبر ہے، اور خبر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے تو وہ خبر بھی پہنچ جائے، لیکن چونکہ ہمیں ذرائع نے بتا دی تھی اور ہم اس بات کے منتظر ہی رہے کہ یہ کام ہو جائے تو پھر اس کے سلسلے میں کچھ عرض کیا جائے. خبر یہ ہے جی کہ اس وقت کے پی کی کیئر ٹیکر حکومت نے 1100 لوگ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. وہ 1100 لوگ کون ہیں جو ریاست پاکستان کو صبح شام گالیاں دیتے رہتے ہیں؟ جی وہ 1100 لوگ وہ ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا ٹیم کے نام کے اوپر بھرتی کیے تھے، اور جن کو 25,000 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا. ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو تھی اس کی ساخت آپ سمجھ لیجئے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر تھا، اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر کے نیچے پھر تمام یو سیز کے اندر ایک کوآرڈینیٹر ہوتا تھا، اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر کے نیچے اپنی ڈسٹرکٹ کی الگ ٹیم ہوتی تھی، اور یو سی کے لیول کے اوپر جو بندہ وہ ہائر کرتے تھے اس کی الگ ہوتی تھی ٹیم ہوتی تھی. وہ اس نے آگے 8-8 10-10 بندے ہائر کیے ہوتے تھے. اچھا، یہ جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہوتا تھا اس کا پیکج تقریباً 2 لاکھ روپے کے اوپر مشتمل ہوتا تھا، جس کے اندر اس کو ٹرانسپورٹ کی کاسٹ بھی دی جاتی تھی. اور تھی سے مراد یہ ہے کہ کچھ کی بند ہو گئی ہے، کچھ کی ابھی بھی جاری. اور اچھا، پھر اس کو اس 2 لاکھ کے علاوہ اس کو کسی محکمے کا پی آر او بھرتی کروا دیا جاتا تھا. لیکن دیکھیے، جیسے اسرار احمد راجپوت صاحب جو ہونہار جرنلسٹ ہیں پنڈی اسلام آباد کے، ان کا کہنا ہے کہ جو راول پنڈی پولیس کا پی آر او ہے وہ بیسیکلی اس طرح کا ایک یوتھیا ہے، اور جو بھی کوئی عمران احمد خان نیازی صاحب کے خلاف کوئی پوسٹ کرتا ہے وہ اس کو بلاک کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب پی آر او جو ہے وہ ہر اس جرنلسٹ کو یا ہر اس سوشل میڈیا صارف کو بلاک کرتا جائے گا تو اس کے نتیجے کے اندر اس سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے یا اس کو فیڈ بیک کیسے دیا جا سکتا ہے. تو وہ مطلب ایک مثال بقول اسرار صاحب کے وہ یہ ہے. تو اس طرح کے لوگ جو تھے، یہ جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر تھے، ان کو محکموں کے اندر مختلف عہدوں کے اوپر بھرتی کروایا جاتا. کوئی 18ویں گریڈ میں، کوئی 17ویں گریڈ میں بھرتی کرایا گیا. یہ وہاں پہ بیٹھ کے کوآرڈینیشن کرتے تھے، اور اس کے نیچے پھر یہ جو یو سی کے لیول کے کوآرڈینیٹر ہوتے تھے، ان کو بھی چھوٹی موٹی سرکاری نوکریاں بھی دلوائی گئی ہوئی تھیں. اس کے ساتھ ان کو جو تھے وہ یہ والے پیسے ملتے تھے. جو 1100 جو لوگوں کو جو 25,000 روپیہ جاتا تھا، یہ وہ والا ہے. اچھا، چونکہ ان کو سرکاری نوکریاں بھی ملی ہوتی تھیں تو یہ اس 25,000 میں سے آگے کوئی کسی کو 2,000 کے اوپر، کسی کو 3,000 کے اوپر، کوئی 8-10 لوگوں کی ٹیم، اور کچھ والنٹیئرز بھی ہوتے تھے، زیادہ تر والنٹیئرز تھے، ان کی ٹیمیں رکھتے تھے. دیکھیں، دور دراز کے ایک بچے کے لیے یہ کافی ہے نا کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس آئے اور پرائم منسٹر ہاؤس دیکھ کے ایسے کر کے ہیں، اور پھر وہاں پہ اس کو چائے پانی پیش کیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ تم جناب اس ٹیم کا حصہ ہو جو یہاں سے آپریٹ کر رہی ہے. تو وہ بغیر پیسوں کے بھی اچھلنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آگے پھر یو سی لیول کے اوپر جو کوآرڈینیشن ہوتی تھی وہ ہوتی تھی، لیکن اس میں زیادہ تر والنٹیئرز بھرتی کیے گئے ہوئے تھے، اور ان کو صرف چمک شمک دکھا کے بلا کے بٹھا کے اس کے ساتھ وہ جو تھا وہ سلسلہ جنبانی کر لیا جاتا تھا. اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ 1100 کی فہرست ہے جی جو جاری ہونی ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے. اور بائی دا وے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 1100 کی جو فہرست جاری ہونی ہے، یہ بیچارے وہ ہوں گے کہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ ماڑے ہوں گے، یا جسے کہنا چاہیے کہ ان کا کوئی والی وارث کوئی نہیں ہوگا تو وہ اس لسٹ میں آئے ہوں گے. باقی جو کنیکٹڈ ہوں گے اور جو خاص طور پہ ریگولر محکموں کے اندر کھپا دیے گئے ہوں گے، یہ وہ نہیں ہیں. جس طرح پی ٹی وی کے اندر 200 لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے آخری دنوں میں جناب فواد چودھری صاحب نے بھرتی کیے تھے، اور الحمدللہ
PMLN کی یا PDM کی جب گورنمنٹ آئی ہے اور ہمارے مسلسل شور مچانے کے باوجود بھی محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بندہ بھی ان میں سے فارغ نہیں کیا، بلکہ بلا کے کسی کو پوچھا بھی نہیں ہے کہ بھائی تم کرتے کیا ہو۔ اور جب ان کی توجہ براہ راست بھی ایک آدھ جگہ پہ دلوائی گئی تو انہوں نے بڑی معصومیت کے ساتھ حیرت کا اظہار کیا، اچھا مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے بتائیں۔ تو اس کے اوپر پھر لوگ ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ اچھا جس طرح بہت سی باتیں جو ہیں وہ پچھلے دنوں جب ظاہر ہوئیں تو انہوں نے اس کے اندر فرمایا کہ اب منسٹر کا یہ کام تو نہیں تھا نا کہ وہ اتنے کام کرتا پھرے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں۔ اینی ہاؤ تو یونین کو اب 1100 لوگ، اچھا ان میں وہ بھی لوگ تھے جو کہ عطا ہوئے تھے پی ٹی آئی کو نا، آپ کو پتہ ہے نا پی ٹی آئی کو بہت کچھ عطا ہوا تھا، سیاستدان بھی عطا ہوئے تھے، الیکٹیبلز بھی عطا ہوئے تھے راتوں رات، تو بہت سے لوگ عطا ہوئے تھے۔ اس میں وہ ان کے بچے بھی جو تھے وہ اکوموڈیٹ ہوئے تھے۔ ان کے بچوں کو اکوموڈیٹ کرنے کا اور لیول تھا۔ ان کے بچوں کو اکوموڈیٹ کرنے کا یہ لیول تھا کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی فیس بک پیج بنائیں اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ہینڈل کریں، اسے نیوز پیج کی ایک شکل دیں اور ہم جو آپ کو مٹیریل دیں وہ اس کے اوپر آپ پوسٹ کر دیا کریں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے مطلب کہ سڈنی ٹائمز، ٹھیک ہے، ٹائمز آف برطانیہ کو، اس طرح کے اخبارات جعلی قسم کے، جس طرح کے اپنا شعیب شیخ جو ہے وہ جعلی یونیورسٹیاں بناتا تھا، انہوں نے جعلی نیوز ویب سائٹس بنانی شروع کر دی۔ اچھا یہ وہ ویب سائٹ یا ویب پیجز تھے جن میں سے وہ مختلف اخبارات میں سے خبریں اٹھا کے لگاتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً، تو ایک دم پتہ چلتا تھا کہ پی ٹی آئی نے وہاں سے ایک خبر اٹھا لی ہے اور اٹھا کے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اور واٹس ایپ گروپوں کے اوپر گھماتی ہوئی پائی جا رہی ہے۔ یہ تھا اس وقت جی، اور ان کو یہ پیج لانچ کرنے کا اور چلانے کا تقریباً 5 سے 7 لاکھ روپیہ ملتا تھا۔ اب نہ جانے وہ ادائیگی جاری ہے یا بند ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ادائیگی جو تھی وہ بھی مطلب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے جاری ہوتی تھی، جس طرح کہ NDU کے اندر جتنے کورسز ہوتے ہیں یہ جرنلسٹوں کو بلا کے تو بتایا جاتا ہے کہ قومی مفاد کیا ہے، میں بھی گیا ہوا ہوں ایک باری، تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں ہم گئے تھے 2011 میں، تو اس میں بڑا اس کے اوپر نا بڑا اس کا اظہار کیا گیا غصے کا کہ جناب وفاقی حکومت نے تاخیر کر دی پیسے جاری کرنے میں، ورنہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ بہت پہلے ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پتہ نہیں یہ وفاقی حکومت کے وزارت اطلاعات نے یہ والے 5 لاکھ والے بندے جو ہیں وہ کر دیے ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پہ کوئی نہ کوئی پھر لیگل نوٹس بھیج دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے 5 لاکھیے جو ہیں وہ ہم سے بھی ٹکرائے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ کام کر رہے ہیں وہ، اور انہوں نے ہم سے ایڈوائز بھی سیکھ کی کہ اس کام کو بہتر طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا نیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کوئی اور چھوٹا موٹا کام کر لیں، کوئی ٹھیکہ ویکہ لے لیں، اس کو گولی ماریں۔ لیکن بہرحال جب تک عمران خان صاحب کا عروج تھا تو آپ کو پتہ چلتا تھا کہ سڈنی ٹائمز کے اندر نا عمران خان جو ہے امت مسلمہ کا قائد قرار دیا جا چکا ہے، اور اس نے کچھ سروے بھی کرا دیا ہے، اور وہ سروے جو ہے وہ پھر واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی گھمایا جاتا تھا اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کے اوپر دھمال ڈالی جاتی تھی۔ یہ وہ والے پیجز ہیں۔ تو وہ پیجز جو ہیں اب ایکٹیو نہیں ہیں، کم از کم پی ٹی آئی کو کے جو پروپیگنڈسٹ ہیں وہ بہرحال وہ اس طرح کے کسی گمنام ویب سائٹ کی خبریں جو ہیں وہ شیئر کرتے ہوئے نہیں پائے جا رہے۔ ان گمنام ویب سائٹوں کے اندر نواز شریف اور زرداری کے بارے میں، ان کی کرپشن، مبینہ کرپشن کے بارے میں جو کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہو سکی، اس کے بارے میں بھی
انی قسم کی سٹوریاں لکھی ہوتی تھیں اور بونگی قسم کی انگریزی کے اندر وہ چھپی ہوتی تھیں اور پھر یوتھیے جھوم جھوم کے اس کو آگے شیئر کر رہے ہوتے تھے. تو کافی عرصے سے نہ امت مسلمہ کا قائد ڈکلیئر کرنے والی کوئی خبر یوتھیوں نے شیئر کی ہے، نہ نواز شریف کی کرپشن والی یا زرداری کی کرپشن والی شیئر کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ان پیجز کو ادائیگی بند ہو چکی ہے یا وہ اپنی موت آپ مر گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہے جی طریقہ واردات یا رہا ہے اس کا جو ہے، چونکہ پروجیکٹ عمران خان احمد خان نیازی جو ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے اور ٹوٹل ریسیٹ کی طرف جایا جا رہا ہے. تو یہ جو گراس روٹ لیول کے اوپر جو غلطیاں ہو گئی تھیں ان غلطیوں کو انڈو کرنے کی ایک کیمپین چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.